السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم ڈاکٹر عادل DHMS. میرے یوٹیوب چینل کے تمام دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے. آج ہمارے یوٹیوب چینل پر جو میں ویڈیو لے کر آیا ہوں، اشوب چشم پہ لے کے آیا ہوں. آج کل آپ سب کو معلوم ہے کہ آنکھوں کا دکھنا، آنکھوں کی کچھ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں موسم کی وجہ سے. تو میرے کچھ دوست احبابوں نے مجھے یوٹیوب پر اور واٹس ایپ گروپس کے اندر مجھے بولا گیا ہے کہ ایک ویڈیو بنایا اشوب چشم پہ. تو میں نے سوچا آج اشوب چشم پر ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں. اشوب چشم یعنی کہ آنکھوں کا دکھنا. اس کے علاوہ اس کی میں کچھ علامات آپ کو بتاؤں گا. گلابی آنکھ کو پھیلنے سے کیسے روکیں گے ہم؟ آنکھوں میں سرخی، لالی، جلن اور خارش ہوتی ہے. اس کے علاوہ آنکھ کے پردے کی کمزوری پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ آنکھوں سے پانی نکلتا ہے. پانی کیوں نکلتا ہے آنکھیں سے؟ ٹھیک ہے، آنکھیں جو ہیں سوج جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، درد کرتی ہیں. اس میں سے گندا مواد خارج ہوتا ہے. اس کے علاوہ آنکھیں جو ہیں، آنکھوں کا چپک جانا، سوزش، دھندلا پن، روشنی کی طرف نہ دیکھ سکنا. اس کے علاوہ خارش پائی جاتی ہے، جلن ہوتی ہے، خشکی پائی جاتی ہے. آج کل آنکھوں کی جو الرجی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہوا صاف نہیں ہے. ان احباب کے لیے جن کو یہ مرض بن چکا ہے، آنکھوں کی بیماریاں جن کے اندر آئی ہوئی ہیں، سرخ ہو رہی ہیں، گلابی سی ہو رہی ہیں، ان کے لیے ہوا صاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آنکھ کا خراب ہو جانا. اس کے علاوہ جو علامات ہیں، اشوب چشم کو تیزی سے پھیلنے سے ہمیں جلد سے جلد روکنا چاہیے. یہ تھی کچھ علامات مین آپ کو بتائیے. اب میں جو اس کی امپورٹنٹ علامات ہیں وہ بتاؤں گا، اس کے بعد میں علاج پر بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ میرے آنے والی ویڈیو جو ہیں آپ تک پہنچ سکیں. اس کی جو خاص علامت ہے، اس مرض میں پیپوٹوں کی اندرونی اور آنکھ کے ڈھیلے کے اوپر لعاب دار جھلی متوارم ہو جاتی ہے. یہ مرض ہر موسم اور ہر عمر کے اشخاص میں پایا جاتا ہے. غریب بچے جن کی پرورش اچھی طرح سے نہیں ہوتی ہو، وہ اکثر اس مرض میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں. شدت کی جو اشوب چشم ہے، مزامن مرض میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ ایکونیٹ 2X کھانے سے بھی ذرا باہر نکل جائے گی. ایکونائٹ سے، ایکونائٹ اگر آپ 2X استعمال کرائیں گے صبح دوپہر شام، اس سے بھی باہر نکل جاتی ہے. اس کی علامات مرض کے اندر جو ہے، مثال آپ کو بتا دیتا ہوں: گرمی، درد،
سرخی، سورج وغیرہ، درد ہمیشہ موجود ہوا کرتا ہے اس کے اندر۔ مریض شکایات کرتا ہے کہ آنکھ میں ریت کے دانے پڑ چکے ہیں یا پڑے ہوئے ہیں، بلکہ بعض اوقات اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیپوٹوں کے نیچے شیشے کے ٹکڑے ٹکڑے ادھر ادھر حرکت کر رہے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ آنکھ روشنی کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی، بالکل بھی۔ آنکھوں سے پانی بکثرت بہتا ہے، صبح کے وقت پیپوٹے پیپ پیپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ تھی علامات مرض۔ آگے ہم آ جاتے ہیں اسباب مرض پر۔ آگے ہم آتے ہیں اسباب مرض پر۔ زکام، نزلے کا ہو جانا، تیز دھوپ یا شدت کی گرمی، سرد ہوا کا لگنا، آنکھوں میں کچھ پڑ جانا، دھوئیں یا گرد و غبار کی آنکھوں میں پڑنا، شیخ خواہ بچوں میں دانت نکلنا اس مرض کے اسباب ہیں۔ لیکن بعض امراض کے ساتھ بھی آنکھیں دکھنے لگ جاتی ہیں۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے، خسرہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم میں نے سوچا ہے میں تھوڑی سی دو چار اور علامات اضافی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آنکھ میں کچھ پڑ جاتا، ٹھیک ہے، آنکھ میں کچھ پڑ جانا یعنی کہ چونا، ریت، کنکر، شیشے کا ذرہ وغیرہ آنکھ میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھ میں سخت خراش ہوتی ہے ان چیزوں سے، اور اس سے پانی جاری رہتا ہے۔ مریض جو ہے آنکھ کھول کر نہیں دیکھ سکتا۔ تو آگے ہم چلتے ہیں علاج پر۔ چھوٹی سی یہ میں علاج کی علامات بتا دیتا ہوں، لیکن جو اہم علامات ہیں وہ میں آگے بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آئے بات گلاس لے کر اس میں پانی بھر کر اس میں 2 قطرے ایکونائٹ مدر ٹنچر کے یا آرٹیکا کے آپ کچھ اپنا ڈراپس ڈالیں، اور اس لوشن کے ساتھ آنکھ بالکل دھوئی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کرنے سے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جو آنکھ کے اندر ذرات ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو وہ نکل کر گلاس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب ہم اس کے علاج پر آتے ہیں۔ علاج کے اندر گرم بورک لوشن سے دن میں کئی مرتبہ آنکھوں کو دھونا۔ اگر چیپڑے بہت ہوں تو آپ کیلنڈولا مدر ٹنچر کے 5 قطرے آدھا پاؤ پانی میں ڈال کر لوشن تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آنکھوں کو، دونوں آنکھوں کو دھونا چاہیے۔ دھو چکنے کے بعد بورک کی مرہم یا کیلنڈولا کی مرہم نچلے پیپوٹے میں لگانی چاہیے۔ اگر پیپوٹے صبح کے وقت چپکے ہوئے ہوں تو ان کی زبردستی نہیں کھولنا چاہیے، ان کو زبردستی یا بالکل بھی نہ کھولیں۔ اگر آپ زبردستی کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، بلکہ لوشن سے تر کر کے کھولنا چاہیے۔ پہلے آپ لوشن کا استعمال کریں، پھر اس کو کھولنے کی کوشش کریں۔ رات کو سوتے وقت مذکورہ مرہم تھوڑی سی نچلے پیپوٹے پہ لگا لیں اور تھوڑی سی اوپر والے پیپوٹے پر، تاکہ یہ آپس میں جڑ نہ سکیں۔
مرطوب ہوا سے بچنا چاہیے. سب سے جو بڑی علامات ہیں، سب سے ضروری کام جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آنکھوں کے اوپر سبز یا سیاہ کپڑے کا سایہ رکھنا چاہیے، یا پھر سیاہ چشمہ پہننا چاہیے، اور آنکھوں کو بہت کم استعمال کریں. جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے وہاں پہ آپ استعمال کریں، اس کے علاوہ آپ زیادہ استعمال نہ کریں آنکھوں کا. گندی آب ہوا میں نہ جائیں. آپ اگر استعمال کرائیں گے ان ادویات کو آپ لازمی دیکھیں جو اس مرض میں کام آتی ہیں. ایکونائٹ نوٹ کر لیں، ایکونائٹ، یوفریزیا، سلفر، اینٹیمٹاٹ، مرکیورسکار، رسٹاکس وغیرہ. ایک بار پھر سے میں میڈیسن کو رپیٹ کر دیتا ہوں: ایکونائٹ، یوفریزیا، سلفر، اینٹیم مرکیورس، رسٹاکس. یہ آپ نے لازمی ان میڈیسن کو دیکھ کے آپ نے، اگر پیشنٹ کی یہ علامات آئیں گی، پہلے علامات دیکھنی ہے پیشنٹ کی، اگر ملتی جلتی ہیں تو تب آپ نے یہ میڈیسن کا استعمال کروانا ہے. ٹھیک ہے، امید کروں گا آپ کو میرا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.